کراچی کی پیر بخاری کالونی میں گھر سے چیز لینے کے لیے ننگے پاؤں نکلنے والی 6 سال کی بچی کا اغوا اور قتل۔ میڈیکل رپورٹ میں درندگی ثابت ہو گئی۔ جنا اسپتال کی میڈیکو لیگل افسر ڈاکٹر زکیہ کے مطابق بچی کو زیادتی کے بعد سر پر وزنی چیز مار کر قتل کیا گیا اور لاش کچرا کنڈی میں پھینک دی گئی۔ بچی کے جسم پر جھلسنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ لاش خراب ہونے کے بعد پھول گئی تھی۔ اتوار کو بچی کے لواحقین نے دن بھر احتجاج کیا اور یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کی روانی معطل رہی، مگر پولیس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اغوا، زیادتی اور قتل کی تفتیش سست روی کا شکار ہے۔ پی آئی بی تھانے میں انویسٹیگیشن کا کوئی افسر موجود نہیں تھا۔ تفتیشی افسر کے کمرے پر تالے پڑے تھے۔ ابھی تک تمام کارروائی آپریشن پولیس کر رہی ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ واقعے کے بعد 11 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جن کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا، اور جن پڑوسیوں پر شبہ ظاہر کیا گیا تھا ان 2 افراد کا ڈی این اے لیا جا چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور یہ خبر سننے کے بعد میرے دل میں اور دماغ میں جو پہلی بات آئی وہ یہ کہ زینب کا جب کیس قصور کے اندر ہوا تھا تو یقین کیجئے کہ اگر میں یہ بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، سما اگر اس کو فالو اپ نہ کرتا نا تو شاید آج قانون وہ سازی بھی نہ ہوئی ہوتی، زینب بل نہ پیش ہوا ہوتا۔ ہم نے کالی قمیضیں پہنی، اس پہ زینب کے نام لکھے، اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو اپنی گودوں میں بٹھا کر ان کے صدقے اور ان کے وسیلے دے دے کے لوگوں سے معافیاں مانگ مانگ کے حکومت سے ادب کے ساتھ درخواست کرتے تھے کہ خدا کے واسطے یہ بچیاں جو ہیں یہ پاکستان ہے، آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو بتائیے کہ پھر اس کا رد عمل معاشرے میں کیسا ہوگا۔ قانون کہاں تک آگے بڑھا اس ساری ضد اور اس سارے گفتگو کے بعد جو ہم نے وسیلے دیے۔ میں یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں خدا کی قسم، اب ہم تھک گئے ہیں کہ اب ہم بچوں کو اپنی گودوں میں بٹھائیں اور آپ کو یہ کہیں کہ خدا کے واسطے ان کو چھوڑ دیا کرو۔ میں یہ بھی بات اگر کہوں کہ خدا کے واسطے ان کو اگر تم نے گندا اور غلیظی کرنا ہے تو ان کے سروں پہ پتھر تو نہ مارو، یہ بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لیکن اس معاشرے میں جو معاشرہ ریاست مدینہ کی طرف جا رہا ہے، اگر وہاں پہ ایک 6 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، 7ویں کلاس کی، 9ویں کلاس کی، 11ویں کلاس کی بچی کسی درندے سے تشدد سے، میں پتہ نہیں وہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں نہیں کر سک رہا، اس تشدد سے اگر وہ نہیں بچ سکتی تو اس معاشرے میں کوئی تو بیماری ہوگی۔ اس معاشرے میں جس کو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں کسی کی تو نظر لگی ہوگی۔ لفظ بددعا استعمال کروں گا تو وہ بھی آپ کو نامعقول لگے گا۔ خدا کے واسطے اب کتنی بیٹیوں کو ہم نے بیٹھ کے رونا ہے کہ وہ آپ کے اس تشدد سے بچ جائیں کسی طریقے سے۔ آپ کا آگے سے جواب ہی آنا ہے کہ جی بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سکھائیں، اور جو بچے پلتے گلیوں کے اندر ہیں ان کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کس نے سکھانا ہے؟ ابھی تک آپ کو 10 سال ہو گئے یہ بحث کرتے ہوئے، کون سے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سکھائیں، اور جو جرم کرنے والا ہو وہ دندناتا معاشرے میں پھرتا ہو، کیونکہ آپ کو تو وہ شخص جس نے یونیفارم پہنا ہو 6 فٹ کا سڑک پہ کھڑا، جس کو گاڑی آ کے مارے، سی سی ٹی وی اس کی فلم لے، آپ کو تو وہ نظر نہیں آتا اور وہ باعزت بری ہو جاتا ہے۔ جہاں 6 فٹ کا جوان نظر نہیں آتا جس قانون کو، اس کو 6 سال کی بچی کیسے نظر آ سکتی ہے؟ خدا کے واسطے اگر اب بھی آپ کے دلوں کے اندر کوئی گراوٹ نہیں پیدا ہو رہی، کوئی جدت پیدا نہیں ہو رہی، کوئی شدت پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر آپ اپنے نماز روزے کی طرف توجہ فرمائیں۔ میں آپ کی ہدایت کے لیے اور آپ میری ہدایت کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ معاشرے میں تبدیلی اس طرح سے میں نے اپنے پوری زندگی میں نہیں دیکھی جب تک کہ عمل جو ہے وہ انتہائی ظالمانہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، اور اس کے بعد خوف پیدا ہو حکومت کا، اسٹیٹ کا، کہ جناب اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں ماننی تو میری تو آپ کو ماننی پڑے گی، کیونکہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہاں آپ کو یاد آئے گا حضرت میں عمر خطاب کا نام لیتے ہوئے آج شرمندہ ہوتا ہوں، میں کیا جواب دوں کہ عمر تیری امت میں 6 سال کی بچی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، خدا کے واسطے معاف کر دے۔ ہمارے ساتھ سعود بن مرتضیٰ ہیں جو کہ رپورٹر ہیں ہمارے، عالیہ برنی کراچی سے جوائن کریں گی۔ شیر الرحمان ہے جو کہ دادا ہیں
اس پیاری بچی کے. مروہ اس کا نام ہے, شاید یہ اس کا نک نیم ہے یا مروہ ہی نام ہے, لیکن میں یہ تصدیق کر لوں گا. وقاص ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ماہر قانون ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ سجاد قریشی صاحب ہیں. السلام علیکم سر. اور ہمارے ساتھ مفتی زبیر بھائی ہوں گے اور ڈاکٹر شمس الدین ہوں گے جو کہ ماہر نفسیات ہیں. سعود آپ سے ابتدا کرتا ہوں. تھوڑی سی یہ دل خراش تو ہے, لیکن کیا کیا جائے جب تک خبر کو بتایا نہ جائے, سمجھایا نہ جائے. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی گلٹ ہمیں ہی ہوگا کہ ہم نے قوم کو جھنجھوڑنے میں کوئی تھوڑی سی کسر چھوڑ دی. کچھ بتائیے گا سعود کہ یہ واقعہ کیسے ہے, کب کا ہے اور اب کہاں تک بات پہنچی؟ جی بالکل. دیکھیں, یہ 4 تاریخ کو صبح یہ بچی روزانہ کی طرح اپنے علاقے میں اپنے گھر سے نکلی تھی کیک لینے کے لیے, اور اس کے بعد یہ واپس نہیں آئی, جس پر اس کی دادی جو اس کا انتظار کر رہی وہ پہلے نکلی. اس کے بعد اس کے جو محلے والے تھے, پھر اہل خانہ جو اس کے والد ہیں وہ, اور پھر اس کے دادا جو کہ رکشا چلاتے ہیں, یہ لوگ بھی جمع ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے اس کو ڈھونڈتے رہے. پھر پورا محلہ جمع ہو گیا. اس طرح رات گئے تک جب نہیں ملی تو پولیس پر جو ہے انہوں نے اطلاع دی, وہاں پر شکایت درج کرائی, اس پر FIR ہو گئی. پولیس نے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن نہیں ملی, جس کے بعد اگلے روز بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر کے قریب ہی کچرے سے جو ہے لاش ملی, جو کہ بہت بری حالت میں ڈیکمپوز ہو چکی تھی اس کی باڈی, اور اس کو پھر فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا. اور اگلی صبح جو اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے ورثہ کے حوالے یہ لاش کی گئی تھی, جس پر اس پوسٹ مارٹم میں ہی رپورٹ میں یہ واضح ہوا کہ اس بچی کے ساتھ اغوا کے بعد اس کو جو ہے مبینہ طور پر کہا جا رہا تھا, لیکن یہ چیز پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تصدیق ہوئی کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور اس کے بعد تشدد کر کے جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا, اور اس کے بعد اس کی لاش جو ہے پھینک دی گئی. سعود یہ بتاؤ, ان کے محلے میں لوگوں کا رد عمل کیسا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ علاقہ جو ہے PIB کا جہاں پر اس کا گھر تھا اس بچی کا, یہ کچی آبادی اس کو کہیں گے, کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں اسی طرح کے طبقے کے ہیں جو روزمرہ کے جو ہے کام کر کے اپنے گھروں کا چولہا جلاتے ہیں. اب کافی تشویش کا جو ہے میں ہے یہ تمام اہل علاقہ, لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے روک نہیں سکتے. ابھی بھی آپ اس علاقے میں جائیں تو بچے اسی طرح وہاں پر باہر نظر آئیں گے, گھومتے ہوئے, کھیلتے ہوئے, وہاں پر بچے اسی طرح نظر آتے ہیں. سعود, یہ گلیاں جو ہیں, یہ بچے انہی گلیوں میں جوان ہوتے ہیں, وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے, یہ گھر ہیں ان کے, یہ گلیاں ان کے گھر ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کے اوپر زیادہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید یہ ہوگا وہ شخص مجرم, وہ ان کا ہمسایوں میں سے ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیں, یہ اسی گلی میں ہمسایہ ہی کہیں گے اس کو, نواز نام بتایا ہے, جو کہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ یہاں پر رہائش پذیر تھا, اور اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہتی. کئی افراد ہیں جو صرف چھڑے رہتے ہیں, جو کہ اکیلے رہتے ہیں یہاں پر اور وہ مزدوری کرتے ہیں. اس پر جو اہل علاقہ ہے, اہل خانہ ہے, انہوں نے بہت زیادہ شک ظاہر کیا تھا, جس پر پولیس نے اس سمیت تقریباً 31 افراد کو حراست میں لے کر ان کے DNA کے نمونے لیے, اور وہ جو ہے کراچی یونیورسٹی کی لیب کو بھیجے ہیں, جس میں سے اب تک کسی کا بھی جو رپورٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے. ہماری جو SSP سے بھی بات ہوئی, ان کا کہنا ہے رپورٹ آنے پر اگر کوئی سی کی رپورٹ بھی پازیٹیو آ جاتی ہے تو تقریباً کیس حل ہو جاتا ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر رپورٹ میچ نہیں ہوتی تو پولیس کو جو ہے پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور مینولی طریقے سے تفتیش کرنی پڑے گی. کہ کیس حل نہیں ہوتا, DNA کے آنے سے کیس نہیں حل ہوتا, کہ اس کے بعد پھر عدالتوں کے چکر لگتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ہر کیس میں یہی دیکھتا ہے. پھر اس کے باوجود وہاں پہ 6 مہینے, سال, 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. انصاف ملنا سعود اس ملک میں کوئی آسان کام نہیں ہے. میرے ساتھ رہے گا عالیہ, آپ بھی میرے ساتھ ہیں. عالیہ, 6 سال کی بچی, اور جس آدمی نے بھی اس کے ساتھ یہ ظلم بربریت کی ہوگی وہ اس کی ٹانگ سے بھی چھوٹی ہوگی. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بچے جو اتنی غربت میں پل رہے ہیں, یا تو ان کو آپ ساروں کو گود میں لے لیں, اپنے شیلٹر ہوم میں لے آئیں, وہ کہاں جائیں. ہم نے گڈ ٹچ بائی ٹچ کی بات کی, اس سے فرق نہیں پڑنا, لیکن جب تک یہ درندے اویلیبل ہیں ان کے ساتھ ہمارے بچوں نے اسی طرح پلنا ہے. میں ادب سے کہہ رہا ہوں, جب تک آپ درندوں کو ایک کارنر نہیں کریں گے آپ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ اتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے, نفس کی خواہش جو ہے, یہ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی اس طرح سے نہیں دیکھی تھی کہ لوگوں کے بچے اور بچیاں محلوں میں محفوظ نہ ہوں. عالیہ,
ہم نے تو کچی آبادیوں میں دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا بلال بھائی کہ محبتیں زیادہ ہوتی ہیں. وہ جو دیواریں ہوتی ہیں نا دو گھروں کے بیچ میں چھوٹی سی, وہاں سے چینی بھی دی جاتی ہے, وہاں سے چاول بھی دیے جاتے ہیں, وہاں سے کھانا بھی ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے. یہ پتہ نہیں تھا کہ 21ویں صدی میں آنے کے بعد وہاں سے سروں کی چادریں بھی کھینچ لی جائیں گی. یہ اندازہ نہیں تھا. 20ویں صدی میں نے جو دیکھا, جو کام کیا, اس میں پتہ یہ تھا کہ ونی پہ بات کر رہی ہوں, کاروکاری پہ بات کر رہی ہوں, ان چیزوں کے لیے بچیوں کو بچا رہی ہوں, روک رہی ہوں. مجھے کیا معلوم تھا کہ ونی اور کاروکاری تو نہیں روک سکوں گی. ایک وقت میری زندگی میں اتنا تکلیف دے بھی آئے گا کہ میں اپنی اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کبھی رو کے, کبھی دہائی دے کے, کبھی منت کر کے میں کہوں گی ان لوگوں کو جو اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی جو رحمت ہے وہ سب کے گھروں میں دی ہے بیٹی. اور میں ایک بات کہوں بلال بھائی, پیسے میں کوئی کم زیادہ تخصیص مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کے اقتدار میں ہو مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب بات عزت کی آتی ہے تو عزت سب کا بنیادی حق ہے. وہ بیٹی چاہے غریب کے گھر کی ہو, چاہے وہ کسی, عزت سب کا بنیادی حق ہے. عالیہ بیٹا میرے ساتھ رہنا. مفتی زبیر بھائی آپ نے ساری بات سنی, میں آپ کو طنزاً یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور پتہ نہیں میں کیا پوچھوں آپ سے. اس کی جو ماں ہے بچی کی, اس کا باپ جو دیکھیں نا وہ انتہائی شریف آدمی, باشرہ آدمی, ماں اس کی جو ہے وہ شٹل کاک برقع پہنتی ہے, اور یہ شٹل کاک برقع پہننے والی شاید 10 عورتیں اس ملک میں رہ گئی ہیں. اب یہ بھی برقع جب تک آپ نہیں اتروا لیں گے آپ کو چین نہیں آنا. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. گزارش یہ ہے کہ ہم خود اللہ کا جو نظام ہے, اللہ کا جو سسٹم ہے, جو نظام انصاف ہے, ہم اس کی پہلے دھجیاں بکھیرتے ہیں, پھر اس کے نتائج بد سامنے آتے ہیں تو پھر ہم شور کرتے ہیں. کیا اس ملک کے اندر پچھلے دور حکومت کے اندر ایک لمبے عرصے تک قتل, قصاص اور پھانسی کی سزا کو معطل اور موقوف نہیں رکھا گیا؟ قرآن کریم سورہ بقرہ 104 تو کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے لب والو, دماغ والو, عقل والو, قصاص کے نظام میں تمہارے لیے زندگانی ہے, تمہاری اصل زندگی, قوم کی زندگی اس میں. ہم نے کہا کہ یہ وحشیانہ سزا ہے, ہم نے کہا کہ اس سزا کو معطل اور موقوف کر کے رکھو. بلال بھائی مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو معطل کر کے دنیاوی فائدے حاصل کر لیے؟ تو کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی تو حاصل نہیں ہوا. مردان کی اسما کا قاتل کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جس لڑکی کو ننگا کر کے لوگوں کے درمیان گھمایا گیا وہ مجرم کہاں ہے؟ ابھی حال ہی میں مظفر گڑھ میں چھوٹے بچے کو زیادتی کے بعد گولی مارنے والے کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے, خیبر پختونخوا کی نوشیرہ کے اندر چھوٹی بچی 7 سالہ کو قتل کر لیا گیا ریپ کے بعد. کوئٹہ کے اندر, مظفر گڑھ, قصور, کراچی, لاہور, ان تمام کے تمام علاقوں کے اندر. اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے 17,862 مقدمات 2018 میں قومی اسمبلی کے اندر پیش کیے گئے. 17,862 بی بی سی نے اس کو نشر کیا, شائع کیا. سوال یہ کہ یہ جو جنسی زیادتیاں ہوئیں, قتل ہوئے, ان کے مجرم کہاں ہیں؟ ان کا بدلہ لیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ دو چیزوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, اسلام آباد کی کمیٹیوں نے اور عدالتوں اور کورٹوں کی تاریخوں نے. سانحہ عدالت کوئٹہ کے اندر ہوا ہے. کوئٹہ کی سڑک پر تو ایک واقعہ ہو گیا تھا, سارے لوگوں نے دیکھا, لیکن سردار کے لیے یہاں پر قانون دوسرا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اسی کیمرے کی وجہ سے تو تم چالان کاٹتے ہو, اسی کیمرے کی وجہ سے ریڈنگ پڑھتے ہو, تم چالان دیتے ہو. اس کیمرے سے ساری دنیا کے لوگوں نے, ایون کہ سوشل میڈیا کے علاوہ چینلز نے بھی مجید اچکزئی کا واقعہ دیکھا. آج اس کو باعزت بری کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر ہار پہنائے جا رہے ہیں. قوم کو کیا میسج دیا جا رہا ہے اس سے؟ قوم کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ مفتی زبیر بھائی, جس قوم نے, میں بڑے ادب اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں, جو قوم قرآن کے حکم کو سسپینڈ کر کے دنیا کے مفادات لا سکتی ہے, وہاں پہ آپ لوگوں کی تربیت کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو مطلب بیکار ترین لوگ ہوئے نا, جو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. ہم تو سسپینڈ کر دیں گے جب دنیا کا منافع ہمیں ملنا ہوگا. بالکل یہی بات ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تاخیر انصاف سے انکار ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ریاست مدینہ کی آپ نے انٹرو کے اندر بات کی تھی, کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا یا نہیں؟ ایک اچھا سوال ہے, میں اب اس کا جواب دیتا ہوں.
صحائح ستہ کی کتب میں، کئی کتب احادیث میں یہ واقعہ موجود. بچی زیورات سے لدی پھودی گھر سے باہر نکلی، ایک یہودی نے 2 پتھروں کے درمیان اس بچی کا سر کچل کر کے اسے مار دیا. تاریخیں نہیں دی گئی. ریاست مدینہ کے بانی نے وہاں پر لمبا چوڑا عدالتی سسٹم، عدالتی تاخیر یہ نہیں ہوئی، باقاعدہ عدالت لگائی گئی، باقاعدہ اعتراف جرم ہوا، باقاعدہ طور پر وہیں پر فوری طور پر انصاف فراہم کیا گیا، اور اس یہودی مجرم کا بھی سر اسی طرح 2 کے درمیان میں رکھ کر آپ میرے ساتھ رہیے گا. سر کاٹا گیا، اس کی بات تو میں ابھی تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں. وکیل صاحب کہہ لوں آپ کو میں وکیل صاحب، ایمانداری کی بات ہے، آپ کے قانون کو اگر 6 فٹ کا سڑک پہ کھڑا ہوا یونیفارمڈ آدمی نظر نہیں آتا تو آپ کو 6 سال کی بچی کیسے نظر آئے گی؟ بلال بھائی، آپ نے عہد فروغ کی بات کی، آپ نے اسلامی سزاؤں کی بات کی. میں اس بارے میں ضرور کہوں گا کہ وہ بھی تھا دور کے زنجیر ہلا دی، حاکم کو کیا حکم خوش ہو کے صدا دی. ایک ہم کو بھی آیا ہے یہ دور میسر، کانٹوں نے کیا جرم تو پھولوں کو سزا دی. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ننھے پھولوں جیسے بچوں کو اور یہ ان درندوں کے حوالے کر رہے ہیں. اور ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جن کا کام عزت، آبرو، مال جان کا تحفظ کرنا ہے، جو چوکیدار تھے وہ چور بن چکے ہیں، جو رہبر تھے وہ رہزن بن چکے ہیں، اور لٹیرے بن کر اس قوم کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. اب لاء کی بات کرتے ہیں، وکالت کی بات کرتے ہیں، کس نظام کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے 100% درست فرمایا کہ 6 فٹ کا انسان نظر نہیں آتا. مفتی صاحب نے جس طرح انڈیکیشن کی کہ 17,000 سے زیادہ مقدمات تھے، کہاں پہ میڈیا جائے، کون سے بلیک کپڑے کرے؟ اور یہ بدقسمتی ہے. زینب بل پاس کیا گیا 2020 میں. آپ دیکھیں کہ زینب بل پاس کروانے کے بعد بھی آج تک کیا اس جرم کا انسداد، کیا اس کا تدارک پاکستان سے ہو سکا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد پبلکلی ہینگنگ کا لا پاس کیا گیا 9 فروری 2020 کو. کیا کوئی سرعام ان درندوں کو، ان لٹیروں کو، ان جابروں کو، صفاقانہ رویہ رکھنے والے لوگوں کو چونکوں چراہوں میں لٹکایا گیا؟ یہ صرف اور صرف گونگلوں سے مٹی جاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں گیا ریاست کا معاہدہ؟ اب تو ہم کہتے ہیں نہ گونگلو ہے نہ مٹی ہے، سب ٹھیک ہی ہے. بالکل. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں. ڈاکٹر شمس آپ میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں بڑی عاجزی سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا نفسیاتی تجزیہ کیجئے کہ جو درندہ اپنی گوڈے جتنی لڑکی کے ساتھ، بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ ایک بدفعلی کر رہا ہے، وہ شخص ذہنی طور پہ کس طرح کے، کس کنڈیشن میں ہوگا؟ کیونکہ یہ جو ایکٹ ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ یہ بڑا محبت کا ایکٹ ہے، پیس کا ایکٹ ہے، اللہ نے اس کو نسل انسان کو بڑھانے کے لیے رکھا ہے. یہ جو بربریت ہے اس ملک میں آ گئی بدقسمتی سے، اس کے پیچھے کوئی خاص نفسیات ہے یا میں اس کو بس عام فہمی سمجھوں؟ دیکھیں، یہ ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے. جیسے جب کوئی شخص یہ کام، کوئی بھی جرم کرتا ہے یا ریپ کرتا ہے، تو 1 منٹ پہلے اس کے دماغ میں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور 1 گھنٹہ پہلے اس کے دماغ میں کیا تھا، ٹھیک ہے. صحیح. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں، یہ ہمارا جو انسانی برین ہوتا ہے نا، ہیومن برین، اس میں ہمارے کچھ حصے ہوتے ہیں جو کہ بیلنس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. مطلب ٹوٹل بیلنس ہوتا ہے. جیسے ہمارے جو سامنے کا برین ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فرنٹل برین، اعتدال کے ساتھ چل رہا ہے. مثال کے طور پہ جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے نا برین کا، یہ ہمارے ایگزیکٹو فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے. مطلب ہم نے کیسے سوسائٹی میں رہنا ہے، کیسے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے اور کیسے فیصلے کرنے ہیں. بعض دفعہ کسی چوٹ، کسی انجری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا کسی سوشل اسٹریسر کی وجہ سے یا کوئی ایسے والدین کا جو بہیویئر ہوتا ہے بچوں کا، یہ حصہ جو ہے نا، یہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ حصہ ڈیمیج نشے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسے الکوہول بہت زیادہ اس کو ڈیمیج کرتی ہے. اس کے کاؤنٹر پارٹ میں ہمارا ہوتا ہے میگڈیلا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن سے کہ یہ ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح غلیظ ایکٹ کریں گے، ان کی کوئی باڈی لینگویج ہوتی ہے، کوئی آنکھیں، کوئی ماتھا، کوئی خاص ایسی نشانیاں جن کو کہ انسان غور کرے؟ نہیں، ان کی کوئی ایسی نشانی نہیں ہوتی. ان کے بیہیویئر ہی ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ اینٹی سوشل بیہیویئر شو کرتے ہیں. اینٹی سوشل؟ جی جی. یعنی کہ لوگوں سے ملاقات نہیں رکھیں گے، الگ رہیں گے.
نہیں مطلب یہ جو سوشل سچویشن ہوگی اس کو ڈسٹرب کریں گے, لوگوں کو وائلیشن بھی کرتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے, چیزیں بھی چوری کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, بڑے ادب سے یہ بات پوچھ رہا ہوں, جو شخص جو ہے وہ 6 سال کی بچی کے ساتھ اگر کر رہا ہے تو وہ اس کے اپنے بچے اس سے محفوظ ہیں؟ دیکھیے بالکل ہی محفوظ اس کے اپنے بچے ہیں. ایسے ہمارے پاس بہت سارے کیسز آئے ہیں جنہوں نے اپنے بچیوں کے ساتھ ریپ کیا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خطرناک بات نہیں ہے کہ ان کے سمٹمز نظر نہیں آتے اور یہ ہمارے معاشرے میں ہماری طرح ہی بالکل گزارا کرنے رہ رہے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی ہماری طرح کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر لوگ ان کے پر توجہ بھی نہیں دیتے کہ کسی سائیکیٹرسٹ سے رائے لیں, سائیکولوجسٹ سے رائے لیں, اور ہم نے اللہ کی رسول کی رائے نہیں مانی. ان للہ, ہم نے کہاں سے آپ کی رائے ماننی. حضور اقدس بڑے ادب کے ساتھ, بڑے ہی ادب اور عاجزی کے ساتھ, جہاں پہ قانون کو نظر نہ آ رہا ہو, جہاں پہ ہمارے میں اتنی ہمت نہ ہو کہ ہم سر عام سزائیں دے کے لوگوں کو سمجھا سکیں, وہاں ایسی بہترین مسالیں موجود ہیں اسلامی ریاستوں میں, جن کو ہم مدینے کی ریاست تو نہیں کہتے, جہاں پر مدینہ ہے, جہاں پہ لوگوں کی گردنیں کاٹی گئیں. ہم نے کہا بڑی زیادتی ہے, انسانیت کا فرق, لیکن وہاں پہ جرائم کی ریشو بڑی کم ہے, اگر ہے تو بڑی کم ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ فارمولوں کی کتاب ہے. کیا بات ہے, اچھی بات. فارمولوں کی کتاب ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب زبیر کہہ رہے تھے نا, ہم تو سسپینڈ کر دیے. وہ فارمولوں کی کتاب ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر بات کو انا سے, بے شک کے لفظ سے شروع فرماتا ہے. بے شک, بے اللہ کہہ رہا ہے, جب اللہ کوئی شک نہیں ہے کا لفظ استعمال فیصلہ ہے اٹل فرمائے تو سمجھیں کہ فارمولہ ہے, قانون ہے, قانون قدرت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں یہ سلسلے بڑی تیزی سے جاری ہیں. یہ تو وہ ہیں جو منظر عام پر آ جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ سب سے پہلی بات یہ ہے, جب اللہ اور رسول کے دین سے آپ دور ہو جاتے ہیں تو پھر سوائے چنگیزیت کے کچھ نہیں اور بچتا. سوائے چنگیزیت کچھ نہیں بچتا. یہ صرف چنگیزیت ہے. چنگیز تو اپنے آپ کو چنگیز کہتا تھا نا, ہم تو مدینہ کی ریاست کی بات کہہ رہے ہیں. یہ اس سے بھی بری بات. چنگیزیت ہے نا, اس کے اپنے روپ ہیں, اپنے روپ ہیں. ایک کوئی شخص پیر بن کے, کوئی مولوی صاحب بن کے, کوئی کسی طرح بن کے, امپوسٹرنگ جو ہے, ہم اس طرف آ گئے ہیں جو ریئل ایک انسان جو اللہ کا مطلب ہے کہ میں ہوں کچھ اور لیکن میری شکل کچھ اور ہے. جی ہوں کچھ اور, مجھے بنایا کچھ اور گیا ہے, مجھے زندگی کا مقصد کچھ اور دیا گیا, اور میں کروں گا کچھ اور, اور کروں گا وہ جو مجھے شیطان جو راستہ دکھائے گا, جو آئیڈیا شیطان دے گا, میں اس کی بندگی کروں گا, رب کی بندگی نہیں کروں گا. شیر الرحمان جو کہ مروہ کے دادا ہیں, یہ میرے ساتھ ہیں. شیر الرحمان, میں پہلے تو شرمندہ ہوں کہ میں اس موضوع پہ آپ سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی تو یہ میں کیا کہوں, ابھی تو میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے. لیکن میری مجبوری ہے کہ یہ خبر, یہ بات جو ہے, یہ اطلاع جو ہے, یہ لوگوں تک, ان کے کانوں تک پہنچانی ہے. کوشش تو ہے کہ ان کے دلوں تک پہنچے, لیکن فی الحال میں ان کے کانوں تک ہی پہنچانے تک کا سفر کر سکتا ہوں. شیر, یہ جو گھر ہے مروہ کے والد کا, یہ کیسا گھر ہے, کتنے بچے ہیں اور کیا ذریعہ معاش ہے؟ بھائی جان, یہ میرا گھر جو ہے نا, ہمارا 3 لڑکا ہے اور 2 شادی شدہ ہے اور یہ غیر شادی شدہ ہے. یہ مروہ 2 بہن بھائی تھا اور ایک بیٹا ہمارا ہے, وہ اس کا بھی ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. یہ مروہ جو ہے نا, صبح گھر سے نکلا ہے چیز لینے کے لیے, صبح ناشتے کے لیے کوئی چیز لا رہا تھا, بسکٹ کیک. جب وہ دکان پہ پہنچا, دکان والے نے چیز دے دیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا. تو قریب میں دکان سے اس طرف ایک مکان ہے, اس مکان میں کوئی آدمی رہتے, چڑھا لوگ رہتے, اور اس طرف گلی مڑ رہی ہے. گلی موڑ کے تقریباً برابر میں میرا گھر ہے, مگر بچی گھر تک نہیں پہنچا ہے. جب ہم تو خود گھر میں نہیں تھا, ہم رکشے چلانے والے, ہم تو گئے رکشے چلانے کے لیے. جب 10-15 منٹ ہوا تو اس کا امی نے, اس کا دادی نے بولا کہ بچی نہیں آیا. پھر وہ اس کا والد, اس کا چاچا سویا ہوا تھا, اس کو اٹھا کر کے ادھر ادھر دیکھا تو مروہ نہیں تھا. پھر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ اعلان کروایا مسجدوں میں, اور سارا گلی سارا علاقہ کو ڈھونڈ کے نہیں ملا. پھر جب شام کا ٹائم قریب ہو گیا, جا کے تھانے میں FIR کٹوایا.
पैयार के कटवाने के बाद फिर वो वापस आ गया, फिर रात हो गया, फिर सुबह हो गया, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर उसका ढूंढने लगा है, मैं भी खुद ढूंढना था। हाँ, लेडीज़ हमारा घर वाले सब जो है ना घूम रहा था, फिर रहा था, मगर मरवा वापस नहीं आया, नहीं मिला। फिर शाम का टाइम, फिर दूसरे दिन में जब शाम हो गया, पुलिस वाले ने हमारा घर पे फ़ोन किया कि भाई आप थाने में आ जाओ और उस आपका पैयार जो है ना कच्चे अभी हम पक्का करके और तुम्हारा इलाके में तुम्हारा घर पे तुम्हारा गली के पास आऊँगा, उसका महीने लेऊँगा, उसका दुकान वाले का, उस मकान का कि ये वाक़या कैसे पेश आया। मगर पुलिस वाला हमारा घर में नहीं आया। दूसरे दिन भी आ गया, पुलिस वाला नहीं आया। जब रात हो गया, दूसरी रात हो गया, तो तकरीबन 12 बजे का टाइम पर हमारा घर पे दरवाज़ा टकटाया और हमारा इलाके वाले, हमारा गांव वाले वो आए कि भाई मरवा कचरा कुंडी में उसका लाश पड़ी है, बहुत बुरा हालात में है, आप चादर उठा के आ जाओ। तो मैं तो उसी टाइम पर सो गया था, आँख के लग गया, मगर उसका आवाज़ मैंने सुना है और कोई हमारा घर वाले कोई जाग रहा था, कोई सोया हुआ था। जो जिसने यह आवाज़ सुना सारा जो है ना वो शोर मचाने लग गया, रोने लग गया। मैंने उसको तसल्ली दे रहा था कि आप रो नहीं। और उसके बाद जो है ना हम आया मौके पर, तो मैंने देखा कि मेरा पोती का लाश पड़ी हुई थी। ओए, और वो कचरा कुंडी पे थी? कचरा कुंडी में थे और कोई चादर उस घर का पर्दा था उसमें लपेटा हुआ था। वो बंदा जो है ना उस कचरे के वो बंदा उधर 2-3 दफ़ा देख चुका है। तो उसने ख़ुद बोला कि भाई यहाँ पर कोई लाश पड़ी है, हमारा वो भी हमारा इलाके वाला है। तो उसने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं इस रात को? वो कहते हैं कि हम कचरा कुंडी में कोई भलाई बोर्ड देख दे, कोई बेलर देख दे कि हम ऊपर पथरी हमारा, उससे बारिश का पानी आ रहा है, मैं उसको बचाऊँ। उसके बाद पुलिस को जो है ना हम लोगों ने इतला किया, पुलिस वाला भी जो है ना काफ़ी देर से आया। सईद खान आप भी मेरे साथ हैं। सईद खान, मैं आप चचा हैं इस बच्ची के, मैं बड़ी अदब से पूछ रहा हूँ। जिस तरह के दादा बता रहे हैं कि कूड़े करकट से चीज़ें उठा के अपने घर के क्या कहना चाहिए, बारिश से बचाने के लिए इंतज़ाम करने वाली जब कच्ची आबादी हो और उन लोगों को वो पुरानी मस्शुदा 6 साला बच्ची की लाश मिले और उस पे चादर कोई डाले, तो उसने तो अपनी ज़िंदगी का सारा ज़रिया, सारे वसाइल ही उस पे डाल दिए। इस गुर्बत में भी ये जुर्म है। वापस आते हैं तो चचा से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ी दिल की अथर गहराइयों से बात कह रहा हूँ, गलत है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कि अगर जो हम कह रहे थे, जो हम अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके बात कह रहे थे कि उसको सरेआम फांसी दी जाए, और बहुत से लोग मुत्तफिक थे इस बात पे कि उसको दी जाती, मैं ज़ैनब केस की बात कर रहा हूँ, क्या अगर वो हमने सजाएं दी होती तो क्या आज एक मुख्तलिफ माहौल ना होता? ये बहुत बड़ा सवाल है जो अजीम अदालतों को सोचना चाहिए कि हमें NGO से घबराना चाहिए या खुदा से डरना चाहिए। सईद खान जो कि चचा हैं मरवा के, वो हमारे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया। बात करते हुए ज़ाहिर है मेरा तो मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि मैं कैसे चुनाव करूं लफ्ज़ों का। जो मोहल्ले होते हैं, कच्ची वादियाँ होती हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, मतलब कई सदियां गुजर गई होती हैं कि हम इकट्ठे हैं, खाने शेयर, गम खुशी सब कुछ शेयर कर रहे हैं। ये मोहल्ले में आपको जिस शख्स पे शक है, इसकी बुनियाद क्या है? आप क्यों समझते हैं कि ये शख्स है जिसके ऊपर ज़्यादा शक किया जाए? असल में सबसे पहले तो मैं पूरे आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ उठाई। सबसे पहले बात ये ना कि देखिए, हम मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले में तो आपको पता है अब कि हर कोई बिल्कुल भाई और बहनों की तरह रहते हैं। दूसरी बात ये कि ये जिस घर में ये जो अभी शक किया जा रहा है, ये जिस घर में अभी तकरीबन 3 से 4 दिन पहले जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब उसके बाद जो है फिर इसने वहाँ पे कोई कचरा फेंक रहा था, तो वहाँ पे 1-2 मकामी बंदे हैं, उनसे बात हो गई कि आपका यहाँ कचरा फेंकने का काम ही नहीं है, क्योंकि आपकी ये जगह नहीं है जहाँ पे आप कचरा फेंक रहे हैं।
تو پھر ایک اور بندے وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا تھا کہ اس شخص کو 3-4 دفعہ میں نے دیکھا آنا جانا کر رہا تھا نا. پھر جب ان کو پکڑا گیا تو پھر ان کے مختلف بیانات ہیں کہ وہ پولیس کے پاس وہ موجود ہے کہ میں یہاں چادر دیکھ رہا تھا, میری چادر گر گئی تھی, یہ میری تکیہ گر گیا تھا. تو اس حوالے سے پھر کچھ بچوں نے, جو اس بچے نے ان کی کچھ نشاندہی بھی کی کہ ان کے کمر کے بیک سائڈ پہ کچھ خون بھی لگا ہوا ہے. تو بہرحال وہ پھر فوراً جو ہے نا پولیس نے اریسٹ کیا, اب جو ہے پولیس کے ساتھ ہیں. لیکن صرف مسئلہ صرف یہ ہے نا کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر زینب قتل کیس میں کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا, ہمارا صرف مطالبہ پاکستان سے یہ ہے اور یہاں کے جو چیف جسٹس صاحب ہے, آرمی چیف صاحب ہے, عمران خان صاحب ہے, ہم ان سے مطالبہ صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ یقین کریں کل صدر میں بھی کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ 5-10 منٹ کے اندر اندر وہ بندہ کور ہو گیا. پھر مجھے ایک اور فون آیا, ان کے مجھے تصویریں بھی بھیج دی. کل رحیم یار خان میں بھی ایک بچی کی لاش وہاں پڑی تھی, ان کے ساتھ بھی ایسے واقعہ ہوا تھا. تو میں آپ کے توسل سے یہ ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ اس بندے کو جو بھی ہے, بھلے وہ نہ ہو, لیکن ابھی تقریباً 40 سے 45 بندے پولیس جو بھی ہو اس کو سزا جو ہے وہ نظر آنی چاہیے اور دکھنی چاہیے. عالیہ آپ میرے ساتھ ہیں. عالیہ آپ نے یہ تصویریں دیکھی, میں ابھی یہ تصویریں دیکھ رہا ہوں اس بچی کی. اس بچی نے جو کرتا پہنا ہوا ہے, جو فراک پہنا ہوا ہے, اس پہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. وہ ایک بچی کو اس نے ریپ کیا ہے. یہ جرم عظیم ہے. یہ قیامت کے روز اللہ بھی اس پہ حیران ہوگا کہ ہم کیا جرم کرتے ہیں. میں یہ تشبیہاً کہہ رہا ہوں, لیکن اس ملک میں ایک جھنڈے کی عزت اور قدر نہ کرنا, مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا ملک ہے جہاں 6 سال کی بچی جس نے پرچم پہنا ہو اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا, اس کے لیے لفظ کیا ہوگا. مجھے میڈیا اجازت دے تو میں آپ کو اپنے دل کی بھڑاس نکال کے بتاؤں. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 جرم ہوئے ہیں. یہ ناموس ایک 6 سال کی بچی کی نہیں, یہ ناموس اس قوم کی ہوئی ہے. 100% درست بات آپ کر رہے ہیں. اور جو این جی اوز ہیں وہ این جی اوز انسانیت کے لیے کام کرتی ہیں. این جی او کا مطلب یہ کہ انسانوں کو بچانا. یہ کس قسم کے لوگ ہیں یا کس قسم کی این جی او ہوگی. مجھے اس لیے یہ بات میرے دل کو لگی کہ میری بھی تو این جی او ہے نا, مجھ پر بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں سر عام پھانسی ہونی چاہیے ایسوں کو, اور ایک کو نہیں, اگر 10 کرتے ہیں تو 10 کو لٹکا دو, 100 کرتے ہیں تو 100 کو لٹکا دو. یہ کیسی این جی او جو انسانیت کے لیے کام کرے, اور جس کو قتل کر دیا جائے اس کو تو بھلا دیا جائے, اور جو ظلم کر رہا ہو اس کے لیے کہا جائے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے. کرنے والا اس کی پروٹیکشن اور اس کے حقوق کے لیے بات ہو رہی ہو. آپ نے بہت ہی زیادہ اعلیٰ بات کی. وقاص مجھے یہ بتائیے, وقاص یہ جو پولیس ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ ایف آئی آر 2 دن کے بعد کاٹی جا رہی ہے, انویسٹیگیشن چچا اور دادا کر رہے ہیں, تو پولیس چھنچنے بجانے کو بیٹھی ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ قانون بن چکا ہوا ہے 2 گھنٹے کا. زینب بل لا جو پاس کیا گیا اس کے تحت 2 گھنٹے سے زیادہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے میں 60 منٹ 120 منٹ سے زیادہ اگر تحریر کی جاتی ہے اور پولیس والا ایف آئی آر نہیں کاٹتا تو اس پولیس آفیسر کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے جو تھانے کا انچارج ہے, جو ایف آئی آر نہیں کاٹتا اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے اور 1 سال کی سزا دی جائے. آپ نے کٹی دیکھی؟ کبھی بھی نہیں دیکھی حضور, کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا ہماری پریکٹس کے اندر. میں آپ کو بتانے لگا ہمارا تھانہ تسلی کے لیے ہمارے ایک عدالت عظمیٰ کے جسٹس صاحبان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, بڑے ایک معزز جج تھے, وہ تھانہ کلچر دیکھنے گئے, وہاں پہ ایک ایف آئی آر درج کروانے گئے. 2 گھنٹے کے لیے تھانے کے منشی نے ان کو ذلیل کیا وہاں پہ, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں ایک اعلیٰ عدالت کا جج ہوں. پھر انہوں نے سلیوٹ کیا ان کو کھڑے ہو کر. یہ تو ہمارا نظام ہے. اور اس کا پھر انصاف تو آپ لوگ صرف امیر آدمی کو اور طاقتور آدمی کو انصاف امیر. ارسطو نے ٹھیک کہا تھا کہ مکڑی کا ایسا جالا ہے قانون جس میں سے چھوٹی چھوٹی مکڑیاں پھنس جاتی ہیں اور بڑی وہ جال کو پھاڑ دیتی ہے. یہ حقیقت ہے سر. ہماری سوسائٹی میں صرف امیروں کو, اشرفیہ کو, اشرافیہ کو انصاف ملتا ہے, اور ہمارے جو انصاف کے لفظ کو صرف ایک بات جملہ کہوں گا, انصاف نہیں ملتا, ان کو پروٹیکشن ملتی ہے. بڑی معافی کے ساتھ دوسرے ایک فرمائیے. جی, یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان پچھلے 40 سال سے آئیڈیل ملک ہے جرم کرنے کے لیے. یہ بڑی میں دل بستگی سے بڑی میں آپ کو یہ کیا بات کہوں. اب میں ایک اور بات کہ آپ انصاف لینے کے لیے جا کہاں رہے ہیں. میں اب اداروں کا یا کسی کا نام نہیں لیتا. اگر میرے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے, جرم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, میں جا کہاں رہا ہوں. جن کے پاس جا رہا ہوں وہ تو پوری دنیا میں چوٹی کے مجرم خود ہے. اب کسی کی میں نام نہیں لیتا, میں سیاسی وابستگی کی بات نہیں کرتا,
لیکن یہ باتیں سوچنے کے لیے ہیں کہ یہ اداروں کے پاس جاؤں، قائدین کے پاس جاؤں، جن کے پاس جاؤں. آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ میں جن کے پاس جا رہا ہوں وہ خود چوٹی کے مجرم ہیں، لیکن میں خدا کی قسم سوائے اس کے کہ میں معافی مانگ سکوں اپنے دین سے، اپنے رہنما سے اور اپنے نبی سے، کوئی جواب نہیں ہے.